خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ عارف بڑی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ بڑی اہم خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گھڑیوں سے متعلق ایک مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے۔ بہت بڑا جرم سامنے آیا ہے۔ وطن عزیز کو توشہ خانہ سمجھ کر ہضم کرنے والوں نے بہت بڑے خبر نکالی ہے۔ ساتھ سلمان شہباز صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ڈیل ہے یا نہیں ہے، مجھے بڑی صاحب سے آپ سے پوچھوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی نئی اسپیشل جی آئی ٹی ارشد شریف کے قتل کیس میں حقائق سامنے لائے گی۔ ویسے جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ جلال خاشق جی کا جو قتل تھا ترکی میں، اس کا مقدمہ خارج ہو گیا۔ انشاءاللہ ہمیں بھی انصاف مل جائے گا۔ آئی ایم ایف کے بغیر سعودیہ پاکستان کو پیسے دے گا 3.5 سے لے کر 4 بلین ڈالر بھٹی صاحب مانگے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، ہمارا بینکنگ باؤل سلامت ہے۔ لیکن چلے آتے ہیں اس پہ، بہت بڑی خبر ہے بھٹی صاحب۔ آڈیو گھڑی سے سارا ملک کس کی وجہ سے تباہ ہوا، کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے جس کے بعد معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی، ہاں جی، وہ ہے عمران خان کی گھڑی بک گئی توشہ خانہ سے، جو ان کو ملی تھی، جو ان کی ملکیت تھی، جس کے انہوں نے پیسے بھی دیے تھے، جس کے انہوں نے پیسے دیے۔ ادھر یہ خبر آئی ہے کہ 100 دفعہ اس خبر میں چھپی خبر کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ پرائم منسٹر کی یا اس کی مسز کی ویڈیو ریکارڈنگ یا آڈیو ریکارڈنگ جو جرم ہے جو قانوناً جرم ہے، میری خواہش نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے توشہ خانہ میں مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی گفٹ لیا عمران خان نے، باقی ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ نہیں لیا، مشرف نے کچھ نہیں لیا، نواز شریف صاحب نے تو سنا ہے حرام ہے، انہوں نے کہا توشہ خانہ سے ایک چیز لوں تو پھڑک کے لڑک دو۔ وہ تو نواز کے گئے ہیں اس ملک کو۔ وہ اس کے بعد نہ شوکت ترین تھا، کیا ایک جو وزیر اعظم تھے، شوکت عزیز صاحب، انہوں نے بھی کچھ نہیں لیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ صرف دنیا کا ایک مسئلہ ہے پاکستان کا، آپ کی اللہ کا شکر ہے یار، یہ ویڈیو بجلی بھی نیچے آ جائے گی، آپ کا پیٹرول بھی نیچے آ جائے گا، آپ کی انڈسٹری بھی کھل جائے گی، آپ کو روس تیل بھی دے دے گا، آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ گھڑی کا مسئلہ قاضی صاحب حل کرا دے۔ یہ وہ گھڑی جو ایک وزیر اعظم کو آپ ملتی صرف ہے، اکیلے روس پہ الزام نہ لگائیں، بہت لوگ ہمیں تیل دیں گے، ایسی فکر نہیں دیتے رہیں۔ آپ نے تو قوم کو تیل پہ کھڑا کیا، وہ ایسے سلپ ہو کے گر رہی ہے۔ قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں، اس گھڑی میں اس حکومت کو اخلاقیات اگر ہے اخلاقیات جس کا وجود کوئی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بڑی صاحب؟ مطلب ہے جو بندہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کرے اور اپنے آپ کو پہلے عملاً ثابت کرے کہ میں سچا ہوں، آپ میرے ساتھ آؤ، پچھلے 20 سال کی ساری ڈیٹیل دے دینا۔ یہ کیا چور بداری کر رہے ہیں؟ ایک میرے ٹیلی فون ریکارڈنگ کر رہے ہو، جعل سازی کر رہے ہو، اس کی تشریح کر رہے ہو۔ میں نے مانا تحفہ غلط لیا یا نہیں صحیح لیا، آپ 6 مہینے سے عمران خان کا ایک گھڑی پہ ٹرائل ہی کری جا رہے ہو۔ او یار گھڑی آ گئی، گھڑی چلے گا، تاڑے تے پیڑی گھڑیاں آ گئی جے، او دے کولو بچو۔ اور انہوں نے کچھ نہیں ہوتا بڑی صاحب۔ قاضی صاحب نہیں، میری گزارش ہے نا، کیا توشہ خانہ سے آپ نیک شریف لوگاں واسطے بنے نے 25 15 20 جتنے بھی حکمران گئے، صرف ایک گھڑی نکلی ہے اور کسی نے کوئی گفٹ نہیں لیا نہ، آج تک نہیں لیا۔ اچھا جب میں ثابت کر دوں کہ نواز شریف نے 100 سے زیادہ گفٹ لیے ہیں، نہیں وہ مشرف صاحب نے لیا لاتعداد، دوستوں سے کچھ، آصف علی زرداری صاحب نے لاتعداد لیا، اور کاریں جو کوئی بھی حکمران نہیں لے سکتا، اور کاریں پتہ ہے وہ کہاں بکی ہیں؟ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے اس دور میں آڈیو کی گئی کیا، اور یہ قانون توڑا گیا کیا؟ شہباز شریف صاحب جو خود، اور آپ کی بھی نکلیں گی، جس طرح آپ نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا نا، تو آپ کے بھی لوگ نکال کے لے آئیں گے، کیا وہ اس میں تفتیش کروائیں گے کہ ایک پی ایم سٹنگ پی ایم کی کون ریکارڈنگ بیٹھ کے کر رہا تھا؟ صاحب میں نے کہا ہے گھڑی میں کوئی چیز ہے تو اس کا قانونی طریقہ ہے، لیکن کیا پرائم منسٹر کا یہ قانوناً حق نہیں بنتا کہ وہ چیک کرائیں یہ آڈیو اور ویڈیو کا گھنونا کھیل کون رہا ہے پاکستان میں؟ اور اگر آج خان صاحب کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو کل آپ نہیں آئیں گی۔ آپ کہہ رہے ہو کہ دبئی کی پتہ نہیں کیا فروغ نامی شخص تھا، اس کو بیچا، آپ کہہ رہے تھے یار وہ بڑا با کردار آدمی ہے، اس کی بیوی نے آ کے اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ وہ بہت بڑے کردار والے آدمی۔ یہ جو گند اچھال رہے ہیں نا، ان کے لیے ان کو ایسے ہی بندے چاہیے، انہیں تو جنم با کردار بندے، ہاں با کردار، کوئی 3 کانٹیننٹس میں جو مطلوب ہے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے وہ گھڑی فرح بی بی نے جا کے بیچی، اچھا وہ فرح گوگی والی کہانی کو کیا ہوا؟ وہ فلم فیل ہوگی۔ آج آپ کہہ رہے ہو کہ زلفی بہاری نے بیچی، وہ تمہاری کوئی ہے کوئی حیثیت؟ وہ کوئی قانونی کوئی اخلاقی بات کر دو۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک ملک پہ احسان کریں، اگر عمران خان نے غلط کیا ہوگا ہم نشاندہی کریں گے۔ پچھلے 20 سال کے جتنے تحائف چاہے پرائم منسٹر کو ملے ہیں چاہے سرکاری افسروں کو ملے ہیں جو بیرون ملک گئے ہیں،
یہ عموماً میڈل ایسٹ والے زیادہ تحفے دیتے ہیں، ایک فہرست جاری کر دیں۔ قاضی صاحب ایسے معافی چاہتا ہوں، سیاستدان تو سیاست کرتے ہیں، ان کا حق ہے، میں ان کو تعریف کرتا ہوں، لیکن ہم بھی صحافی کچھ سیاستدانوں کے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں ہو گئے کہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ میں آج آپ کو بات بتاؤں، ایٹ دی twilight of my this small time career when یعنی we have to go out at certain stage، سب سے بدترین میرا خیال تھا ضیاء الحق کا دور ہے۔ نہیں، وہ ہم نے اتنا جرأت اور لڑائی سے کاٹا تھا، یہ دور جو آیا ہے ماشاءاللہ، یہ میں نے پچھلے 5-10 سال کی بات کروں، خان کے بھی صاحب دیکھیں وہ دور بدترین تھا، ضیاء الحق کے دور کی تعریف نہیں، میری سن لینا، اس دور کی تحقیر نہ کریں، میری مجھے بات کرنے کی اجازت دے گے تو وہ دور بدترین تھا، صحافیوں کو کوڑے پڑے تھے، لیکن اس دور میں صحافی بھی با کردار تھے، بڑے جینون لوگ تھے، نثار عثمانی نصیب کرے، آئیے چلا چودھری، حسین نقی، وہ لوگ، حسین نقی صاحب، یہ وہ لوگ تھے۔ اب لگڑ بگڑ آ گئے ہیں قاضی صاحب، دور وہ بھی نہیں اچھا تھا، دور یہ اس سے برا آ گیا ہے کہ 1-2 شہیدوں کی بیواؤں کو ویل چیئر پہ آنسوؤں کے لڑی لے کے جاتی ہے تو اسے خالی ہاتھ لٹا دیا جاتا ہے۔ اس دور میں نثار عثمانی، حسین نقی وہ لوگ تھے، اس دور میں لگڑ بگڑ ہے، کوئی کسی کے کیمپ میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کے کیمپ میں بیٹھا ہے، کوئی ایک کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، پیلاٹ لے رہا ہے، کوئی مرات لے رہا ہے، رات کو جا کے ان کی تقریریں لکھتے ہو، جا شرم کرو یار، اپنا کام کرو۔ بٹ صاحب ایک نام لیے بغیر نہیں، نام نہیں پلیز، نام آپ کی مہربانی، میرے لیے ہر بندہ میرا ایک ساتھی جو بالکل میرے فلیٹ کے ساتھ رہتا تھا، فوت ہو گیا، بڑا نام تھا صحافت کا، تو ان کی ایک حکمران سے لڑائی ہوگی اور منو بھائی کے گھر صلح کروانے کے لیے گئے اور بعد میں اس حکمران سے بھی ملے، میں نام نہیں لیتا اس کا، تو جب وہاں سے جواد نذیر واپس آیا تو کہا گیا یہ کیڑا صحافی سی، نہ انہیں پلاٹ لے آیا، نہ کوئی درخواست سائن کرائے سو، نہ پیسے لے سو، کیسے بے وقوف لوگ تھے اس دور کے۔ اچھا قاضی صاحب، نہیں اس دور میں نے کہا سیاہ دور تھا، لیکن اس وقت صحافی بہت جینون تھے، اب بھی اچھے ہیں۔ آپ کے فلیٹ پہ بھی تو ایک صحافی مریم نواز کی جانب سے مبینہ نہیں یار، نہیں جھوٹ ہے، چھوڑ، میں نے کٹانا جی، چھوڑو آگے چلو، اور میں گھڑی مریم کی طرف سے مجھے کوئی نہیں ملا، خاتون ہے میری جاننے والی، اس نے کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ چھوڑے میں بڑی صاحب اس گھڑی پہ رہے، یہ گھڑی اگر مل جائے، لکھا ہوا میں اس کی کاپی آپ کو دے دوں گا، کالم نے لکھوا ہو، ہاں کالم بھی ہے ان کو، ویسے اچھا ان کی بڑی مہربانی ہے، میرا بھائی ہے اور وہ تو خیر میرا فیملی ممبر بھی ہے، سمجھو اس کی ایریا میری بہن کی طرح ہے۔ اچھا بات سنیں، یہ بتائیں، اچھا آیا کون تھا ویسے؟ چلے چھوڑے، کوئی نہیں، مجھے بخار آیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں بھٹی صاحب، یہ گھڑی اگر پکڑی جائے تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ دیکھیں میں جا کے عمران خان کے پاؤں پکڑ لوں گا، یار گھڑی دے رہے ہو یار، گھڑی کا مسئلہ حل کر دو، کیا مجھے بتا دیں اس کے بدلے میں آج محترم عدالت ہائی کورٹ کی آنریبل نے جو 6 یا 7 سال حمزہ شہباز صاحب اشتہاری تھے، راجہ تھا، ایک دن نہیں آئے، انہیں بیل دے دیا، 15 تاریخ تک ان کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگائے گا، وہ خبر نہیں ہے۔ پیٹرول جب عمران خان ان کے بقول عمران خان نہل تھا، نلائق تھا، اس کے دور میں محترم عمران خان صاحب کے دور میں، سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں 125 بیرل کا تھا تیل عالمی منڈی میں، تو عمران خان صاحب 150 روپے کا تیل دیتے تھے پاکستانی عوام کو۔ اب تجربہ کار مار کے ماسٹر امپورٹڈ حکومت بقول عمران خان کی آئی ہے تو 77 بیرل فی بیرل ہے قاضی صاحب انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور آج پیٹرول 235 روپے کا۔ بہرحال بٹی صاحب ہم نے نہیں قاضی صاحب، آپ عمران خان ان کے بقول نااہل تھا، اس وقت عالمی مارکیٹ میں 124 بیرل فی بیرل قیمت تھی، اور پاکستان میں 150 روپے قیمت تھی، عوام کو ملتا تھا جو چنگچی رکشے والے ہمارے اصل بھائی ہیں جو موٹر سائیکل ہیں۔ آج اس وقت سب سے کم سستا 77 بیرل فی بیرل قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں ڈالر، تو ادھر 230 مل رہا ہے۔ یہ ایشو نہیں ہے آپ کا مسئلہ؟ اصل بات تو گھڑی کی ہے نا جی، بری گھڑی آ گئی اس ملک پہ۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں بڑی صاحب، یہ سلمان شہباز صاحب ماشاءاللہ ان کے خلاف جھوٹے پرچے، بالکل یہ نہ یہاں پہ کوئی مقصود چپڑاسی تھا، نہ کوئی بندہ تھا، نہ کوئی 25 ارب روپیہ تھا، کیا ملک ہے یار، کیسے اجلے صاف ستھرے لوگوں پر پرچے اور کیس بنا دیتے رہے آپ؟ دیکھیں اب حمزہ سلمان شہباز صاحب جو محترم وزیر اعظم ان کا آنا بنتا تھا، قاضی صاحب یہ جواب ہی دے دیں گے تو ادب احترام سے میں عمران خان صاحب کی پھر تعریف کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا یہ سب لٹیرے، نام لیے بغیر، میرے لیے سب قابل احترام،
اکٹھے ہو جائیں گے. یار وقت نے ثابت کیا 13 جماعتیں اکٹھی, ادارے ان کے ساتھ, بیوروکریسی ان کی ذاتی. اب زندہ مثال دے دیتا ہوں, آپ کہیں گے نہیں, آپ کہیں گے پنجاب میں حکومت تو ان کی ہے. آج مانگا منڈی میں شہباز گل صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا کوئی پرانی ویڈیو کا. چلے اس کی ہم چودھری پرویز الہی صاحب کو مبارکباد آگے جا کے دیں گے. نہیں, ان کے لیے کیسا ملک پرکشش ہے کہ اربوں خربوں روپے لوٹو, 5-10 سال اشتہاری رہو, اور آ کے ایک لمحہ بھی آپ نے جیل نہیں جانا, اور آپ کے کیس بھی ختم. یار دیکھیں قاضی صاحب دیکھیں, پھر آپ NRO 2 کی مخالفت نہ کیا کریں, مجھے آپ سے غصہ ہے. NRO 2 کے مطابق, رجیم چینج کے مطابق, اب میں تھوڑے سے واقعات پیش کر دوں. عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ جب جنرل فیض کی تعیناتی پہ بات ہوئی, وہ سمری انہوں نے روکی. اس کے بعد ایک سائفر آتا ہے, سائفر کے مطابق عمران خان کو نکالو نہیں تو آپ کو بڑا مشکل وقت دیکھنا پڑے گا. عمران خان پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو پریزن وین آ جاتی ہے, رات کو عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کھل جاتی ہیں, عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک, نواز شریف محترم یا پیپلز پارٹی یا شہباز شریف پہ درجنوں مقدمات ہوتے ہیں, درجنوں, وہ سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں. نیب قوانین میں ترامیم ہو جاتی ہیں, پھر کہتے ہو آپ عمران خان نے غلط کہا. اسحاق ڈار اشتہاری ہے, گرفتار ہے, 3 دفعہ پہلے وزیر خزانہ رہا ہے, تو وہ واپس آ جاتے ہیں, پھر کہتے ہو عمران خان نے غلط کہا. مریم نواز کا کیس NRO کے مطابق ختم ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہو عمران خان نے غلط کہا. پھر سلمان شہباز بھی واپس آ جاتے ہیں, پھر کہتے ہو عمران خان کے NRO کا دعویٰ غلط تھا. NRO تو ثابت کر دیا آپ کے حالات نے, واقعات نے. جب کڑیاں ملائیں گے تو پھر وہ ٹھیک کہتے تھے نا کہ یہ میرے سے 3.5 سال NRO مانگتے. مانا اس دور میں اتنا شفاف احتساب نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد جو کڑیاں مل رہی ہیں, ہر اربوں روپے کا کیس, باعزت بری, باعزت بری, باعزت بری, باعزت بری. ایک ان کے 2-4 خاندانوں کا ایک ایگریمنٹ کرے, بھئی یہ گھر میں ڈاکے مارے, اربوں روپے لوٹے, ان کے خلاف مقدمہ. ایگریمنٹ کا کی مطلب ہے وہ ہے 80 گنا ان کی اثاثوں میں اضافہ ہوا, جس کے بارے میں80 ٹائمز 80 نہیں 1000 گنا. قاضی نہیں صاحب سر, جو کیس میں پیسے سامنے آئے جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے نا, ہم اس کی بات نہیں کرتے. اور PM صاحب نے کہہ دیے وہ جواب دیں گے, آپ یہ ہمارے ادارے بڑی سختی سے جواب لیں گے ان سے. پھر کہتے ہو کہ عمران خان NRO کا غلط الزام لگاتا ہے. ایک خاندان ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے پراپرٹی کرائے پہ دینے, خرید و فروخت کرنے کے لیے 1000 بندہ رکھا. اچھا یار, وہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ مثال جو گوگل کا CEO ہے, جو کہ بہت ایک مطلب بڑا ایڈوانس مائنڈ ہے, اس کے اثاثوں میں اس طرح اضافہ نہیں ہوا ہے. 1 لاکھ پتر اسی کتوں لے آندے نے بڑی صاحب. اچھا سر, گزارش یہ ہے, دیکھیں آپ سارا مہینہ محنت کرتے ہیں, میں بھی تھوڑی سی, اللہ نے جتنی ہمت دی ہے, 1 مہینے بعد اللہ کا شکر ہے, اللہ حرام سے پہلے موت دے دے, رزق حلال سب کو دے. جب اربوں روپے کمشنر کھانے والے آپ پر مسلط کرائے جائیں گے, وہ لائق نہیں ہے. وہ لوٹ مار کی اجازت دی ہے آپ نے, آپ ڈیل کرتے ہیں, آپ NRO دیتے ہیں, آپ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے, آپ کہتے ہیں کرپشن کو چھوڑو, انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے, آپ کہتے ہیں کرپشن ایشو ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ ہوا ہے, وہ کوئی بھی کرتا ہے. سب سے پہلے صحافیوں کا احتساب کرو تو صحیح کو کام. بٹی صاحب, میں مارننگ شو کر رہا تھا تو بریک میں مجھے روف کلاسر صاحب کہتے ہیں کہ سلمان شہباز صاحب کے غالباً یا ان کے کزن تھے یا یہی تھے میرے خیال میں, کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کوئی جواب دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جناب ضرور کریں آپ. پھر وہ آگے ٹی وی پہ انہوں نے بعد سوال جواب کیا, جہانگیر ترین صاحب کی یہ ہے وہ. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ حضور آپ نے اور دیگر اشرافیہ نے ایک معیشت ذاتی چلائی, ایک اس ملک کی چلائی. جو ملک کی چلائی اس کا بھرکس نکل گیا, اور آپ کو دیکھ کے بل گیٹ بھی شرما جاتا ہے. یہ کون سی 2 اکنامک کنڈیشن, یہ موجہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مجھے وہ فرمانے لگے کہ ہم دراصل نا پرائیویٹ سیکٹر میں HR بڑا اچھا رکھتے ہیں. میں کہا اچھا, تو یہ سرکاری HR 2 نمبر رکھتے ہیں آپ؟ اچھا, پرائیویٹ سیکٹر یہ موجود ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے جا کے. سب پرائیویٹ سیکٹر میں HR ٹھیک رکھتا ہے, تو سرکاری میں HR آپ اسحاق ڈار رکھتے ہیں, اسحاق ڈار رکھتے ہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف رکھتے ہیں. تو پھر آپ ایک تو بیمار ہوئے رہے, جس کی وجہ سے جو اس وجہ کی کاز ہے مشکلات کی, اس ملک کو اس معاشی بدحالی میں جو فائنانشل ایمرجنسی کے دعوے کیے جا رہے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے, اگر کوئی سہولت کار ہے اس حکومت کا تو اس ملک کی خاطر کچھ دیر قانون پر کوئی کسی سے اپیل نہیں کرے گا. بٹی صاحب بالکل کچھ نہیں.
نو کسی بندے سے بات قاضی نہ صاحب کریں۔ نہیں، یہ ملک نقصان چھوڑ میں دیں۔ جا رہا ہے. کچھ صاحب علم کا کہنا ہے اگر ملک اس طرح چلتا رہا تو اس کی قوم کو ساری عمر اس کھائی سے نہیں نکالا جا سکتا. وقت ہے یہ کہ خدا کے واسطے اپنے ذاتی مفادات پر ملکی مفاد کو آپ کے ترجیح سر نہ پہ دو. چوٹ تو نہیں لگی بٹی صاحب کبھی؟ قاضی صاحب میں اب نارمل ہوں، میں پاگل ہوں، لیکن نہیں، الحمدللہ چوٹ سے کچھ یاد نہیں آیا آپ پاکستان کو؟ ہوں. قاضی صاحب 91 میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے 1 سال کی حکومت بدلے تو میں قسمت بدل دوں گا اس ملک کی. کس کی؟ وہ اپنی بات کر رہے ہوں گے نا؟ نہیں، اپنی تو ان کی لا تعداد گنا اضافہ ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا کوئی ایسا اکانومسٹ لے آئے میرے ساتھ، بینکر لے آئے، مجھے بتا دے شریف فیملی کی پاکستان میں اور بیرون ملک جائیداد کتنی ہے، کاؤنٹ کر دے تو قاضی صاحب میں ہر سزا کا مستحق ہوں. نہیں، یہ کیا قانون ہے کہ میں ڈرتا ہوں ارشد شریف کے ایشو پہ سچی بات کرنے کے لیے سارا کچھ، لیکن ادھر 6 سال ایک بندہ اشتہاری رہتا ہے، ملک سے باہر ہوتا ہے، خود ساختہ جلاوت نہیں کرتے ہیں. ان میں مقدمات غلط ہو گئے، جھوٹے ہو گئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے پاکستان کی سرزمین پہ ابھی تشریف نہیں لاتے اور وہ وجہ تھا بھی انہیں گرفتار نہیں کرنا. تو کیا یہ سہولت باقی 22 کروڑ کیڑے مکوڑے جو عوام ہیں ان کو بھی ہے؟ یار میرا تو خیال اس ملک میں جمہوریت ہے نا، ہم جمہوری دور میں رہ رہے ہیں بٹی صاحب. دیکھیں میری سلمان شہباز صاحب نہایت قابل احترام ہے. انہیں ایک دفعہ مبینہ طور پر خبریں تھیں، انہیں چوٹ لگی تھی، یہ ڈاکٹر اسپتال اللہ تعالیٰ ان کو اللہ ان کو صحت زندگی تندرستی دے. دیکھیں میں سلمان شہباز کا پرسنل، جب یہ لندن تھے میری ایک دفعہ فون پہ بھی بات ہوئی، بہت اچھے آدمی ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر اسپتال لایا گیا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تجھے ایک سی فوٹیج دکھاتا ہوں. میں کہا دکھا دیں. وہ تھے بھی ان کے نا آئے تھے، یہ میرا خیال ہے لینڈ کروزر میں گئے گاڑی میں تو سر پہ چوٹ لگ گئی تھی. ہم نے ان کی اس وقت بھی صحت یابی کی دعا کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں. لیکن اس ملک میں قانون کی صحت یابی کی بھی دعا کرو، یا اللہ اس ملک میں انصاف کرنے والوں کو ہدایت دے دے، وہ صرف انصاف کر دے. قانون کو کیا خدا نخواستہ بستر مرگ پر ہے، نزا کی عالم ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا بستر مرگ پہ بھی نہیں ہے، بستر مرگ پہ بھی زندہ ہوتے ہیں. اچھا اچھا، بستر مرگ پہ بھی جو ہو اس کے زندہ ہونے کے آثار ہوتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے. میری نظر میں تو قاضی صاحب پاکستان میں انصاف کا حصول ناممکن ہے. اچھا آپ میاں صاحب بھی آ رہے ہیں، سنیں. پاکستان میں ایل ڈی اے کی کرپشن، پاکستان میں اچھا نواز شریف صاحب وہ جو عمران خان کو آپ جھوٹا کہتے ہیں این آر او نہیں ہوا، اس این آر او کی شرط تھی سہولت کاروں کے ساتھ جو چلے گئے ہیں کہ پہلے مریم کا کیس ختم ہوگا، اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، سلمان صاحب آئیں گے، نواز شریف بھی آئیں گے، اور انہیں بھی آپ کی جیل کی ہوائیں چھو نہیں سکتی. آگ لگا دوں گے ایسے جیلوں کو. عمران خان نے یہ این آر او کیوں دیا ہے پھر؟ عمران خان نے نہیں دیا تو عمران خان نے تو حکومت دے دی 9 اپریل کو. میں کہہ رہا ہوں وہ وزیر اعظم تھا عمران خان. ایک سوال کا جواب دے دے، وہ کون تھا جس نے پریزن وین بلوائی؟ وہ کون تھا جس نے ایم کیو ایم کو کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ اب باپ کا نام نہیں لینا اپنی بلوچستان والی پارٹی. نہیں میں کیوں، اس بیچارے نے خود آ کے کہا جی میرا حال آدم سواتی والا کرانا چاہتے ہو. یہ تو ان صاحب نے باپ پارٹی والے بزرگ کو سیاسی لیڈر ہے. تو قاضی صاحب جس ملک میں سچ بولنے کے لیے بندہ خوف زدہ اور جھوٹ بولنے کے لیے آ کے پروپیگنڈا 6 گھنٹے صاحب ایک بریک ہے، بریک ہی تے لگی ہے اس ملک دی عوام دی قسمت تے. بریک ہے. اچھا گھڑی کا مسئلہ حل کرا دیں یار، گھڑی اگر مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک کی تقدیر بدل جائے گی. اچھا یہ نئے اسپیشل جے آئی ٹی بنی ہے شریف صاحب کی، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بعد آئی ایم ایف سے ہم نے وہ تو ہمیں پیسے ابھی نہیں ملے، لیکن ہمیں 3 سے 4 بلین ڈالر کی امداد مانگ لی ہے. اس سے ماشاءاللہ بیگنگ باؤل سلامت رہے جب تک یہ اشرافیہ ہے، نہیں ٹوٹنے دیں گے یہ کبھی بھی. اب ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ان خبروں پر اب چرچا کریں گے. ویلکم بیک. اچھا بٹی صاحب، یہ ایک تو نئی اسپیشل جے آئی ٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، کوئی اس کی ضرورت تھی ویسے؟ دیکھیں قاضی صاحب گزارش ہے، خاک کیوں اڑائی جا رہی ہے جب بیچ میں سے ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، نکلنا کک نہیں. میرے خیال میں ماضی میں بھی جن صحافیوں پر یہ ظالمانہ اقدامات ہوئے، کسی ایک کا بھی آج تک مجھے نہیں یاد کہ کوئی ملزم پکڑا گیا ہو. شہید ارشد شریف صاحب کے لیے جو جے آئی ٹی بنائی گئی، اللہ کرے کامیاب ہو. پر میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، اپنی رائے. ہم نے آنریبل قابل احترام چیف جسٹس، اس سے اوپر تو عدالت کوئی نہیں،
ہم نے گزارش کی تھی صحافی برادری نے یا ان کی والدہ ماجدہ نے کہ انہیں خدا کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. ہاں آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہر ایک کو طلب کر سکتے ہیں, وہ بلا سکتے ہیں, فیکٹس جان سکتے ہیں, یا کم سے کم اس کی نگرانی کر لیتے. اب ایک ڈی آئی جی رینک کا افسر ہے جس پر ان کی والدہ شبہ ظاہر کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں 3 ممالک شامل ہیں, کینیا, دبئی, پاکستان. یہ ساری غلط بیانی ہے. اصل بات یہ ہے دبئی میں تو گئے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گئی, وہ کہتے ہیں انہیں فورس کیا گیا دبئی چھوڑنے پر. کس نے فورس کیا یہ نہیں پتا. ٹھیک. کینیا میں ایک شوٹر استعمال ہوا, ہاتھ کسی کا بھی ہوگا, مجھے نہیں پتا, اے بی سی ڈی, کینیا پولیس ہے, جی ڈی ہے, ایل ایم سی ہے, کیا ہے, اس نے ارشد شریف کو شہید کر دیا. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ تشدد کے بعد شہید کیا, کیونکہ میں نے کہا تھا اس کے پاس آئی فون ہے, وہ لیپ ٹاپ تھا ایپل کا, اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی گئی, مبینہ طور پر جو خبریں آ رہی ہیں. اب یہ 3 ملکوں میں اس کو گھما رہے ہیں. وہ اس کا اگر انصاف کرنا ہے, سمپل بات ہے کہ کیا ارشد شریف کو یہاں پر جس مقدمات ہو رہے تھے ان 16 کے 16 لوگوں کو بلا رہے, بھائی آپ کی ارشد شریف سے کیا دشمنی ہے, کیوں آپ نے اس کے خلاف مقدمہ کرایا؟ کیا وہ مقدمے آئین اور قانون کے مطابق بنتے ہیں؟ وہ آپ کو خود بتا دیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر اس کے بعد ارشد شریف کے گھروں میں آ کے دھمکیاں کون دیتا رہا؟ ارشد شریف کس کے بارے میں اپنی زندگی میں اظہار کرتا رہا؟ کون اس کو مروانا چاہتا تھا؟ کراچی, اسلام آباد کی جگہ کیوں تنگ کی گئی؟ یہ 3 ایشوؤں پہ کر لیں. ارشد شریف کس پہ پروگرام کر رہا تھا ماضی میں 2 سالوں میں؟ اس کا یوٹیوب آج میں پھر دیکھ رہا تھا, اس کا فیس بک بھی کسی نے ہیک کر کے نا غلط اس میں کام کر رہے ہیں, اس کا ٹویٹر بھی آج میں چیک کر رہا تھا. سارے ہی کتنی نامناسب بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ سب سے میرا بڑا پرانا ہے, خدا کے واسطے آپ کہہ رہے ہو کینیا, وہ آپ بھائی کینیا اس لیے گیا کہ لندن یا یو کے کہتے نہیں گیا, اس کا ویزا نہیں تھا. 2 سال سے میں اس کو منتیں کرتا تھا ارشد کہ آپ, انہوں نے کہہ دیا وہ خود ذمہ دار ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ ارشد شریف صاحب خود ذمہ دار ہیں, ان کی سارا جو اگر میں نٹ شیل نکالوں آرگومنٹ سے ثابت کروں گا نا, انہوں نے تو کہا ارشد ذمہ دار ہے. 2 سالوں سے اس کو کہتا تھا یو کے کا ویزا, ایک دن اس نے اپنا اللہ جنرل نصیب کرے. ارشد شریف صاحب پر ایف آئی آر وہ خود درج کروا رہے تھے نا قاضی صاحب, مجھے بات کرنے دیں. اس کے بعد کہ ویزا اپلائی کر یو کے کا, اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا, کہتا اچھا کل کروں گا, اس اپلائی نہیں کر سکا. مین وائل اس پہ 16 مقدمات درج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مقدمات تو اس نے خود نہیں نا درج کرائے. چمن میں اس سے کسی کی کیا اس سے دشمنی تھی؟ وہاں تو شاید نیٹ بھی نہیں ہے. جس نے وہ پروگرام دیکھا جس کی بیس پہ کرایا, 16 پرچے اس نے تو نہیں درج کرائے, پاکستان کے ہر صوبے میں ہوا. سن لیں قاضی صاحب, پھر اسے کراچی, اسلام آباد مارنے کی کوشش کی. اپنے گھر وہ نہیں چھپتا تھا, اپنے گھر سے لوکیشن ہی رکھتا تھا. ایک دن مجھے فون کیا, میرے گھر ایف آئی اے والے آئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کوئی اور. یہ میرے سے اس کی بات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جب وہ دبئی گیا, اس کے پاس دبئی ویزا تھا, دبئی سے آپ نے نکلوا دیا جس نے, اور اس کے پاس آپشن کیا تھی؟ اس نے دبئی گیا, 2 دفعہ دبئی کے ویزے کی کوشش کی, ویزا ہی نہیں لگنے دیا گیا. بھائی لندن اور امریکہ کے ویزے کی اس نے کوشش کی, انہوں نے کہا اپنے ملک میں جا کے اپلائی کرو. دیکھیں اس کے بعد آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس کے بعد کے جو اصل بیس چھوڑے ہیں کہ اس میں مقدمے کس نے کرائے, اس نے پاکستان چھوڑا کیوں, وہ شہید کوئی ملزم بنا رہے ہیں کہ وہ کینیا کیوں گیا. وہ بھائی میں دبئی جا رہا ہوں, مجھے تم دبئی سے نکلوا رہے ہو, میں کسی کو بھی کہوں گا یار میں پاکستان جاؤں گا, مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے کو بتاؤ. کسی بیچارے نے, میرے ہمدرد نے مجھے کینیا بھیج دیا, شوٹر آپ نے ادھر بھیج دی. بھائی یہ پتا کرو شوٹر کس نے بھیجے, ارینجمنٹ کس نے کی. میں کہہ رہا ہوں گولی چلانے والا اس میں ملزم نہیں ہے قاضی صاحب, اس میں اصل ملزم ہے جس نے ارشد پہ مقدمات کرائے, جس نے پاکستان کی جگہ اتنی تنگ کی کہ ایک بریک ہے بٹی صاحب, بریک ہے, مجھے اوپر سے چیخ رہا ہے, ذرا سنیں. بریک ہے بٹی صاحب, اور اس پہ جو ہم چرچا کر سکتے تھے, عمران خان کا بھی جو ویزا ہے وہ بھی کینسل ہوا ہے آسٹریلیا کا. بریک ہے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیشہ ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں معیشت پر کوئی نہ کوئی نامی گرامی لوگوں سے جو ہے وہ گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شفاق حسن خان صاحب, جو کہ انتہائی پریسٹیجیس تعلیمی ادارے نسٹ کے پرنسپل ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ آل دو یار ہماری پلائٹ تو کوئی اچھی نہیں ہے, بڑی میزریبل ہے ہماری معیشت کی شکل, لیکن یہ آپ نے کہا کہ شاید
اتنے بڑے ملک کو ڈیفالٹ ہونے دینا، یہ بھی ہماری اشرافیہ عام طور پر بھی یہ ہمیں کہتے ہیں، اور آپ کی بھی رائے ہے ظاہر آپ کی تو تعلیمی اعتبار سے ہے، یہ علمی اعتبار سے ہے کہ ہمیں گرنے نہیں دیں گے. ہوگا کیا؟ ہم $27 بلین کہاں سے لائیں گے؟ ری اسکیجول ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ آپ کیا فورسی کرتے ہیں؟ اور آخر میں بھٹی صاحب آپ سے عام آدمی کی فلائٹ کے بارے میں پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اب یہ مجھے $27 بلین اس کا کوئی مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کہاں، یہ کس نے کیلکولیٹ کیا ہے، کہاں سے کس نے کیا ہے کیلکولیٹ. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان نے نمازی میں ڈیفالٹ کیا، نہ انشاءاللہ آگے کرے گا. کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے حکومت وقت، وہ اگر چاہے کسی ایجنڈے کے تحت اس ملک کو ڈیفالٹ قرار دینا تو ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اس طریقے سے ڈیفالٹ نہیں ہوتا ہے. میں اس کو بڑے سمپل انداز میں آپ کو اگر سمجھا دوں آپ کے ناظرین کے لیے بھی، کہ دیکھیں پاکستان تقریباً $2.5 بلین سے $3 بلین کا ہر مہینے ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور تقریباً $2.5 بلین سے $3 بلین کے جو ہے وہ ریمیٹنس بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. تو ہمیں 5 بلین سے 6 بلین کے درمیان میں جو فارن کرنسی ہے، فارن ایکسچینج ہے، وہ ہمیں مل رہا ہے ہر مہینے. تو اگر ہم اپنے امپورٹ کی ریکوائرمنٹ کو اسی طریقے سے کرب کر دیں کہ ہم امپورٹ اتنا ہی کریں جتنا کہ ہم ارن کر رہے ہیں، تو باقی بچ جائے گا ہماری ڈیٹ سروسنگ. ڈیٹ سروسنگ کتنی ہے؟ یہ مختلف جگہوں سے مختلف باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہیوی بتایا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ. اس میں ہم نے چائنا کی جو پیمنٹ تھی اس کو بھی شامل کیا ہوا تھا، سعودی عرب کی جو پیمنٹ ہے اس کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور بھی اس طرح کے دوست ملک ہیں ان کے بھی پیمنٹ کو شامل کر کے ہم نے انفلیٹ کر دیا نمبر کو کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے. پچھلے سال جو میں نے جون 2022 میں جو مالی سال ختم ہوا ہے، ہم نے تقریباً $15 بلین کے قریب ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی ٹوٹل، جس میں سود بھی تھا اور پرنسپل اماؤنٹ بھی ملا کے تھا. 15 بلین تھا، ٹھیک ہے، 2021-22 میں. تو اگر ہم اس طریقے سے اپنے جتنی ہم ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کی شکل میں ارن کر رہے ہیں اتنا ہی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے چاہیے ہوں گے پیسے. اب ڈیٹ سروسنگ کے لیے آپ دیکھیں کہ کچھ تو ہمارے یہاں پر $400-500 ملین سال کے جو ہیں وہ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں مل رہے ہیں. تھوڑا بہت ہمیں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں آ جاتا ہے. کچھ پیسہ ہمیں جو ہم نے بنایا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس میں باہر سے آ جاتا ہے. تو جتنے گیپ بچتا ہے وہ حکومت پاکستان پھر بورو کرتی ہے، ملٹی لیٹرل اداروں سے بورو کرتی ہے، اور دوستوں سے بورو کرتی ہے. تو وہ ہم کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے، مانگ کے چل رہا ہے. اچھا، اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے والی کوئی پرابلم نہیں ہے اور ملک کی معاشی صورتحال بالکل سٹیبل چل رہی ہے، ہم ایسا سمجھ لیں؟ نہیں، بالکل نہیں. پہلے والی بات صحیح ہے آپ کی کہ ہم جو کہا گیا کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. لیکن دیکھیں میں اس کو کوالیفائی کر رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کرے گا جب حکومت وقت چاہے گی، چاہے جو بھی حکومت ہو. کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں، گاڑی کھڈے میں جا کے گرا دیں یا اس کو منزل تک پہنچائیں، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں تک رہا کہ پاکستان کی معیشت کیسی ہے، معیشت بہت بری حالت میں ہے. دو اوپینین اس میں ہے نہیں، معیشت بہت ہی برے حالت میں ہے. میں نے کبھی زندگی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان کی معیشت کو اس حالت میں دیکھوں گا جو آج میں دیکھ رہا ہوں. باقی لوگوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ اس کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس کو صحیح کرنے میں بڑا رول پلے کیا تھا جب میں منسٹری آف فائنانس میں تھا. آج وہی معیشت میرے آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک گزارش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب چند دن پہلے آئے، انہوں نے کہا ملک کی معاشی بدحالی کے ذمہ دار مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. دوسرا، بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فائنانشل ایمرجنسی لگ سکتی ہے کسی بھی وقت. فائنانشل ایمرجنسی کا آسان لفظوں میں بتائیں، اس کا کیا افیکٹ ہوگا عام لوگوں پہ یا بزنس مین پہ یا پاکستان کی اکانومی پہ؟ دیکھیں، پہلے جو آپ کا سوال ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا اور دار صاحب نے کیا کہا، یہ دونوں کی اپنی لڑائی ہے ایک طریقے سے کہہ لیں، جس میں میں کوئی کامنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. ان کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں
وہی اس کو حل کریں گے کہ بھئی ایک ہی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب عدم احترام سے وہ آپس میں نہیں لڑے, وہ ملک کی اکانومی کو کہہ رہے ہیں تباہ وہ کر کے گیا ہے. وہ ذاتی لڑائی ہوتی تو ہم یقیناً سوال آپ سے نہ کرتے. نہیں مطلب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اپریل سے آنورڈ جو ہے بہت تباہی کی طرف چلی گئی ہے, بہت تباہی کی طرف گئی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس معیشت کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا ہے. میں بار بار آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ اس کو خراب کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی ولنریبلٹی کو جتنا زیادہ بڑھایا جائے اتنا ہی دنیا کو پاکستان سے جو حاصل کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں وہ. کیونکہ پاکستان کو اگر اتنا ولنریبل کر دو کہ اس سے جو چاہیں ہم کروا سکتے ہیں, وہ ہمیں اس ڈگر پہ لے کے جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی ولنریبلٹی کو بڑھایا جائے تاکہ یہ ہمارا دست نگر بن کے رہے اور ہم جس طریقے سے چاہیں اس کو چلائیں. اس کے پیچھے سیاست بھی ہے, انٹرنیشنل سیاست بھی ہے. میں اس کے ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ چیزوں کو خراب کیا گیا ہے, چیزیں بہت خراب ہوئی ہیں. مسٹر اسماعیل نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے یہ ان کے آپس کی باتیں ہیں. فائنانشل ایمرجنسی کی بھی ذرا کائنڈلی رہنمائی کر دیں. دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ فائنانشیل ایمرجنسی ہے, تو مجھے اس کا ٹیکنیکل اس کا نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ امپورٹ پہ پابندی لگا دی جائے, یہ بھی کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو دیکھیں آج پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جی وہ ایل سی نہیں کھل رہا ہے, فلاں نہیں کھل رہا ہے, تو یہ تو بہت تباہی ہو گئی ہے. بھائی اگر آپ کے پاس لاکھ روپے گھر میں پڑا ہوا, آپ کے بینک بیلنس میں 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے اور آپ کے اخراجات تقریباً 2 لاکھ روپے مہینے کے ہیں, تو آپ کیا کریں گے پھر؟ کیا 2 لاکھ جس طریقے سے آپ خرچ کر رہے تھے اس طریقے سے زندگی گزاریں گے, یا اپنے اخراجات کی آپ نے پرائرٹائز کرنی ہے کہ یار میں بچوں کو لے کے جایا کرتا تھا ریسٹورنٹ میں, تو ابھی حالات خراب ہو گئے, میں نہیں لے کے جاؤں گا. یا میں یہ کام کر رہا تھا اب یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت میری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اسی 1 لاکھ روپے میں مہینہ گزارنا ہے, آپ 2 لاکھ کی طرح نہیں چل سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کے پاس جب $7.5 بلین رہ گئے ہیں ریزرو ہمارے پاس میں, تو لوگ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ملک کا کاروبار اسی طریقے سے چلے جب ہمارے پاس 19-20 بلین ڈالر کے ریزرو. آپ نے ایک فرمایا, اس کے بعد قائد صاحب کریں گے, کہ اپریل سے جو کرائسس آیا آپ نے زندگی میں نہیں دیکھے. اپریل سے لے کے آج دسمبر تک کتنا ملک کو لاس ہو چکا ہے آپ کے خیال میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ابھی میں نے واقعی اس میں کیلکولیٹ نہیں کیا, صرف میں نے اتنا کیلکولیٹ ضرور کیا تھا کہ اپریل میں تقریباً اینڈ آف مارچ میں $11.5 بلین کے قریب ہمارا ریزرو تھا. $11.5 بلین. آج یہ $7.5 بلین پہ آ گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ $4 بلین تو ہم نے ریزرو لوز کیا, مطلب اپریل سے لے کے اب تک میں $4 بلین ہمارے ریزرو نیچے چلے گئے. لیکن تھوڑا اور میں پیچھے جاؤں, جو ہم کہا جاتا ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ تقریباً سپٹمبر وغیرہ سے شروع ہوا تھا 2021 سے, اس وقت تو ہمارے پاس $19 بلین سے زیادہ کا ریزرو تھا. اور وہ چیزیں چلتے 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 اینڈ آف فروری میں جب یہ نو کانفیڈنس وغیرہ کی باتیں شروع ہوئی تو تقریباً $16.4 بلین ہمارا ریزرو تھا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نو کانفیڈنس ہی سے شروع کر دیں کہ جو بعض اگست شروع ہو گئی تھی پارلیمنٹ میں, تو اگر 16.4 تھا آج 7.5 کے قریب ہے, تو تقریباً ہم نے $9 بلین کے قریب ہم نے ریزرو لوز کیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ ولنریبل ہو گیا ہے. اگر یہ $9 بلین ہمارے پاس ہوتے تو ہم آج یہ بات نہیں کرتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اور یہ قیامت کا منظر ہم پیش نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ یہ ریزرو جو ہے $9 بلین کا ہم نے لوز کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کی ولنریبلٹی بڑھ گئی ہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ چیزیں خراب کی گئی ہیں کہ پاکستان کی ولنریبلٹی کو بڑھایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ تو آپ سے نہیں پوچھوں گا, سیاسی بن جاتا ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے میں مفاد کس کا تھا.
لیکن لوگ سمجھ جائیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ بیکاریوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کمیونٹی آف نیشنز میں ہماری کیا عزت ہے, اس پہ بات کرنا فضول ہے. یہ بتائیں $4 بلین سے $3 بلین تک ہم سعودی عرب سے مانگنے جا رہے ہیں, اور شاید ہمیں دے بھی دیں گے, ہماری بڑی خدمات ہیں ان کے لیے, ان کے تحفظ کا بھی بندوبست ہم ہی کرتے ہیں, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور ڈو یو تھنک کہ وہ ہمیں پہلے 3 بلین دے رکھا ہے, اب یہ بھی دے دیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے تو آپ کے جو 2-3 بڑے اچھے دوست ملک ہیں وہی آپ کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں ادر دین IMF. IMF جو ہے اس وقت بہت ان ریزنیبل ہوا ہے, بہت زیادہ ان ریزنیبل ہوا ہے, جس سے پاکستان کی مشکلات اور بڑھ گئی ہیں. تو اگر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ چائنا سے ہمیں ہیلپ مل جائے, کچھ ہمیں سعودی عرب جو ہے کچھ ہماری ہیلپ کر دے, کچھ UAE کر دے, کچھ قطر کر دے, یہی 3-4 اچھے ہمارے دوست ملک ہیں جو فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے $2-4 بلین ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دے تو پاکستان کے ریزرو ذرا بڑھ جائے گا. تو یہ باتیں جو ہیں ڈیفالٹ وغیرہ کی یہ پھر نہیں ہوں گی. سوری ڈاکٹر صاحب, کلوزنگ میں جانا, ایک جلدی سے بات پوچھنی ہے, کرنسی کرائسس کیا ہے اور کیا ہمارا یہ ڈالر کی سلائڈ واپس آئے گی؟ کرنسی کرائسس اسی کو کہتے ہیں نا کہ جب کرنسی آپ کا فری فال ہو جائے, مطلب اسٹیٹ بینک بھی ہاتھ اٹھا لے اور کھلاڑی جو میدان میں کھیل رہے ہیں اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, بلکہ نیچے ہی کرتے رہتے ہیں, تو وہ ان کو کھیلنے کا موقع مل جائے, کوئی ریٹ آف دی اسٹیٹ نہ ہو, کوئی گورنمنٹ نام کی چیز نہ ہو, تو ایک فری فال ہو جاتا ہے نا. تو کرنسی پھر لوگوں کے ڈاکٹر صاحب بینکوں میں لوگوں کے جو نجی ڈپازٹس ہیں ان کی گارنٹیز ہیں وہ محفوظ ہیں کمرشل بینکوں کے پاس ہے. دیکھیں یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہمیں ذکر بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بینک ہمارے پاس جو بینک ہے, ہمارے کمرشل بینک جس پہ لوگوں کے ڈپازٹس ہیں, وہ بہت امیر ہیں, ان کے پاس بہت پیسے ہیں. لوگ اگر جا کر اپنے ڈپازٹ وڈرا بھی کریں تو ان کے پاس بہت پیسے ہیں. تو یہ ہمارے کمرشل بینک پاکستان کے بہت ہی پاورفل ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اپنے بینک سے پیسے نکال لو بھائی, کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا. بالکل ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے کمرشل بینک جتنے بھی ہیں بہت ہی اسٹرانگ بینک ہیں. This is very encouraging. Thank you very much ڈاکٹر صاحب. آپ نے ہمیں جاتے جاتے آج افتخار عارف پتہ نہیں کیوں یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. اللہ ہمیں خوف سے نکالے. اجازت دیں, اگلے ہفتے ملیں گے. اللہ حافظ.